السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع پر بات چیت کریں گے۔ ہم ہر روز زبان یا لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید ہم کو پتہ نہیں کہ زبان ہمارے لیے اصل میں کرتی کیا ہے۔ ہم کئی طرح سے زبان یا لینگویج کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لینگویج کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ میں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں گروپس میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے لینگویج کی تعریف کرتے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ زبان ابلاغ کا ایک ڈھانچہ ہے یا سسٹم ہے، اور یہ ہمیں ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہمارے احساسات اور ہمارا ذخیرہ الفاظ یا ہمارا علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا کامیاب ذریعہ ہے۔ زبان چونکہ ہم نے تعریف کی ہے کہ ابلاغ کا ذریعہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک اپنی بات چیت یا ابلاغ کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ زبان کا سب سے پہلا استعمال ہم بول کے کرتے ہیں۔ جب ہم زبانی بول رہے ہوں یعنی لکھ نہ رہے ہوں اور اپنے منہ میں سے آوازیں، انفرادی لیٹرز، الفاظ یا جملے بولیں، تو پھر ہم زبان کا وربل ایکسپریشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ زبانی شکل کو ہم استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ ہم زبان کی نان وربل شکل استعمال کر کے بھی اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لینگویج کی نان وربل شکل میں ہم اپنے جسم کے حصوں کو کچھ خاص حرکتیں دیتے ہیں یا کچھ خاص قسم کے اشارے کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے چہرے کے تاثرات ہو سکتے ہیں، یا ہمارے ہاتھوں کا ہلانا ہو سکتا ہے، یا ہمارے سر کا اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہلانا ہو سکتا ہے، یا ہماری آنکھوں سے اشارہ ہو سکتا ہے، یا ہم دوسروں کو گھورتے ہیں، یا اپنی مٹھی کو سختی سے ہم بند کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم غصے میں ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اپنے جسم کے حصوں کا استعمال کر کے یہ جو اشارے کر رہے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دوسروں کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرض کریں کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں، تو ٹیچر بغیر بولے ہی ایک دفعہ سختی سے ان کی طرف گھورتا ہے تو سارے چپ کر جاتے ہیں۔ مطلب بغیر کوئی لفظ بولے ٹیچر نے اپنا پیغام بچوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہم سے کئی دفعہ کوئی سوال کیا جائے تو ہم بغیر بولنے کے ہم اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نفی میں جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم اپنے سر کو اوپر نیچے ہلائیں تو اس کا مطلب ہم ہاں میں جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ لینگویج کے استعمال کی نان وربل شکل ہے، یعنی نہ تو لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی اپنے منہ سے بول کے زبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ These are actually body gestures and movements۔ زبان کے استعمال کا تیسرا طریقہ ہے لکھی ہوئی شکل میں زبان کا استعمال کرنا۔ جب ہم لکھے ہوئے حروف، الفاظ یا جملوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، یا ہم کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں جو کسی اور نے لکھی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لکھ کے اس کو دیں۔ ہم یا تو حروف لکھیں گے، یا پھر الفاظ لکھیں گے، یا پھر پورے جملے لکھیں گے۔ وہ ہم کاپی پہ لکھ سکتے ہیں، کتاب پہ لکھ سکتے ہیں، کسی پیپر شیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ دوسرا اس کو پڑھ کے سمجھ سکے، ہمارے خیالات کا یا ہماری سوچ کا اظہار ہو جائے کسی کے سامنے۔ تو یہ زبان کا تیسرا طریقہ ہے کہ ہم زبان کو لکھی ہوئی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، یا تو کسی کا لکھا ہوا پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، یا پھر اپنی بات کسی تک پہنچانے کے لیے۔ سارے آتھرز اور رائٹرز یعنی مصنف، شاعر، رائٹنگ کا استعمال کر کے ہم تک ٹیکسٹ بک کی شکل میں کتابیں بھیجتے ہیں، جن کا مطالعہ کر کے اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ۔ زبان کے استعمال کا چوتھا طریقہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کسی چیز کی طرف آنکھوں سے دیکھنا اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم فرض کریں گلیوں میں یا سڑکوں کے اوپر ہم سائن بورڈز لگے دیکھتے ہیں، جن پہ کوئی تصویر ہوتی ہے یا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے اس لکھی ہوئی چیز یا اس پینٹ کی ہوئی تصویر سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہم اپنی لینگویج کو ویژولی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کے استعمال کا چوتھا طریقہ ہے ویژول، یعنی ہم ویژولی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کا ابھی تک کا احاطہ کرتے ہیں، ریکیپیچولیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لینگویج کی تعریف ہے کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ زبان اظہار کا ایک طریقہ ہوتی ہے، بات چیت کا طریقہ ہوتی ہے، ابلاغ کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، جس میں ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے خیالات کو، جذبات کو، احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کے 4 طریقے ہیں بیسیکلی۔ نمبر 1 زبانی، وربل و اورل۔ اس میں ہم اپنی اسپیکنگ سکلز یعنی منہ سے بول کے کسی کو اپنا مطلب بتاتے ہیں، یا کسی کے بولے ہوئے الفاظ سے مطلب نکالتے ہیں، کسی کے زبانی بولے ہوئے الفاظ سے۔ دوسرا طریقہ ہمارا اظہار کا نان وربل ہے، جس میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کی حرکات یا مخصوص اشاروں سے اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ زبان کے اظہار کا تیسرا طریقہ ہے لکھا ہوا۔ کسی کے لکھے ہوئے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا خود لکھ کر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ جو مین ہے لینگویج کے اظہار کا، وہ ہے ویژول، یعنی آنکھوں کا استعمال کر کے ہم تصویروں کو یا بورڈ پہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ کے کوئی چیز سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تصویروں یا کسی وائٹ بورڈ وغیرہ پہ لکھی ہوئی تحریر سے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کی تعریف تھی اور یہ اس کی
موٹی موٹی یا اہم ترین 4 قسم کے اظہار ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شاخیں ہیں وہ ان چاروں کے نیچے ہی آتی ہیں، وہ ان چاروں کے اندر شامل ہیں، یعنی زبان کے اظہار کے یہ چاروں طریقے باقی سارے طریقوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس چینل انگلش فلنکس کے نیکسٹ ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا جی کہ انسانوں کی زبان بمقابلہ جانوروں کی زبان۔ تو اس میں آپ جانیں گے کہ جانوروں کی بھی زبان ہوتی ہے اور انسانوں اور جانوروں کی زبان کس طرح آپس میں مختلف ہیں۔ میری بات کو بڑے دھیان سے سننے کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آنے والے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔